مسیح کے عظیم بابرکت و جلالی نام میں آپ سب کو سلام قبول ہو۔ پروگرام حتمی سچائی میں آپ سب کو پھر سے ایک بار خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں آپ کی ہوسٹ رومائلش نذیر اور میرے ساتھ ہیں بہت ہی محترم قابل پادری پروفیسر شفیق کنول صاحب۔ ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ ہے انجیل مرکز کی خیانتیں، اور اویس اختر صاحب کی یہ پوسٹ تھی جو انہوں نے فیس بک پہ پوسٹ کی، اور ہم نے اس میں سے کچھ سوالات کو چنا تاکہ آج آپ کو ان کے جواب دے سکیں۔ تو وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے میں چلوں گی پادری صاحب کی طرف۔ سب سے پہلے آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے وقت نکالا۔ وہ تو آپ ہمیشہ نکالتے ہیں، ایز یوزول آپ کو آنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی تو جو میرا آپ سے سب سے پہلا سوال ہے وہ یہ ہے، انجیل مرکز جو ہے اس میں ملاکی نبی کی ایک پیشن گوئی کا حوالہ دے کر اویس اختر صاحب نے کہا ہے کہ میں خداوند کے عظیم اور خوفناک دن سے پہلے ایلیا نبی کو بھیجوں گا، مگر عہد جدید میں ایک یوحنا استباغی ایک کردار نمودار ہوتا ہے جو ایلیا ہونے کا انکار کر دیتا ہے۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ شکریہ۔ اویس اختر صاحب اکثر خوبصورت پوسٹ کرتے ہیں ایگزیکٹلی، ٹھیک ہے، لیکن وہی جو ہمیشہ کی طرح ہمارے جو دوست مسلمان دوست ہیں یہ کسی نہ کسی مسکنسیپشن کا شکار ہوتے ہیں، آؤٹ آف کانٹیکسٹ چیزوں کو اٹھاتے ہیں اور بائبل کے پورے پلان کو نہ تو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور نہ کمپلیٹ بائبل کو کبھی پڑھتے ہیں۔ یہ جو پک اینڈ چوز سے حوالے نکالتے ہیں وہ نہ خود سمجھ سکتے ہیں اور نہ جس کے سامنے بات چیت کی جا رہی ہے نہ اس کو سمجھ آئے گی۔ مطلب آدھا کہیں سے لے لیا، آدھا کہیں سے لے لیا، اس کو جوڑ دیا اور بنا یا ایک جگہ سے پورا بھی لے لیا، لیکن جب تک آپ اس کے براڈر کانٹیکسٹ کو بھی نہیں دیکھتے، صرف امیڈیٹ کانٹیکسٹ سے بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو یو ول بی لاسٹ۔ ٹھیک، دیکھیں جو پیش گوئی انہوں نے حوالہ دیا ملاکی نبی کا کہ خداوند کے عظیم اور خوفناک دن سے پہلے ایلیا نبی کو بھیجوں گا، جی، تو یاد رہے کہ ایلیا آ گیا تھا۔ اب یہودیوں کا مسئلہ آپ سمجھیں کہ جن دنوں میں ایلیا آیا تھا، جن دنوں میں مسیح آیا تھا، یہودی ایک کشمکش کا شکار تھے۔ وہ 3 لوگوں کے انتظار میں تھے، ایلیا آئے گا، مسیح آئے گا اور جھوٹا نبی آئے گا۔ اگر میری جگہ، اگر ان کی جگہ آپ ہوتے یا ان کی جگہ میں بھی ہوتا تو یہی کرتا۔ ایک آدمی اتنا کشمکش کا شکار ہے کہ 3 بندے آنے ہیں، تو ان میں ڈسٹنگوش کیسے کرنا؟ فرض کریں کہ ایلیا آ گیا، میں اس کو مسیح سمجھ بیٹھا، گڑبڑ ہوگی۔ اور اگر مسیح ہے، میں نے اس کو جھوٹا نبی سمجھ لیا، اور اگر جھوٹا نبی آ گیا اور میں نے اس کو ایلیا یا مسیح سمجھ لیا تو سارا کام چوپٹ ہو جائے گا۔ جی جی، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کی بہت بڑی ذمہ داری تھی کہ اس بات کو باریک بینی کے ساتھ چیک کریں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ یوحنا سے بھی سوالات کیے جا رہے ہیں اور مسیح یسوع سے تو بہت زیادہ سوالات فقیہ اور فریسی اور سارے وہ یہودی کرتے نظر آتے ہیں۔ سم ٹائمز ہمیں بڑی چڑ آتی ہے کہ مسیح یسوع جیسی عظیم شخصیت کے ساتھ اتنی بدتمیزی سے پیش آ رہے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کسی حد تک وہ اپنی ذمہ داری نبھا رہے تھے۔ یہاں بھی یہی صورتحال ہے کہ 3 شخصیات کا ذکر ہے، مسیح آئے گا، ایلیا آئے گا، وہ نبی یا جھوٹا نبی آئے گا۔ تو جب یوحنا سے ایک وفد آیا اور اس نے سوال پوچھا تو یہی 3 باتیں پوچھی، کیا تو ایلیا ہے؟ اور اس نے کہا میں ایلیا نہیں۔ کیا تو مسیح ہے؟ اس نے کہا میں مسیح بھی نہیں ہوں۔ کیا تو وہ نبی ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ تو تینوں سے انکار کر دیا۔ اب کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ اگر یہی ایلیا تھا تو اس کو کہنا چاہیے تھا کہ ہاں میں ایلیا ہوں۔ بات یہ نہیں ہے۔ پہلی بات تو آپ ایلیا کا مطلب نہیں سمجھ رہے کہ ایلیا جب دوبارہ آئے گا تو آپ تعلیم بالغہ کی طرح اس ٹیکسٹ کو پڑھ رہے ہیں کہ اچھا ایلیا لکھا ہے تو جب ایلیا ہی دوبارہ آئے گا اس کے پاس اس کا پاسپورٹ ہوگا، اس پہ لکھا ہوگا ایلیا، یا اس کا شناختی کارڈ ہوگا اس پہ لکھا ہوگا ایلیا، یہ سمجھ رہے ہیں لوگ، وہی تصویر ہوگی اس کی۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ جس ایلیا کی بات ہو رہی ہے وہ اس کے مشن کو امپلیمنٹ کرے گا۔ لکھا ہے کہ وہ باپ کا دل بیٹے کی طرف مائل کرے گا اور بیٹے کا باپ کی طرف۔ میں اس کو آسان کر دیتا ہوں کہ مسیح یسوع کے آنے سے پہلے جو اہل یہود کی سچویشن تھی اس کو ٹھیک کرے گا۔ بائبل کی زبان میں تو لکھا ہے کہ وہ اونچی نیچی جگہ کو ہموار کرے گا، ٹیلوں کو ہموار کر دے گا۔
اس کی راہ ہموار کرے گا، راہ تیار کرے گا۔ چلے میں ماڈرن لینگویج میں اس کو کہہ دیتا ہوں کہ مسیح یسوع کی آمد سے پہلے اس کا سٹیج سیٹ کرے گا۔ دیٹ واز ہز رسپانسبلٹی، یہ تھا اس کا کام کہ اس کے سٹیج کو سیٹ کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یوحنا کو جب پوچھا جاتا ہے کہ تو ایلیا، تو وہ کہتا ہے نہیں۔ اگر اس سے پوچھتے کہ تو یوحنا، تو وہ کہتا ہاں میں یوحنا، وہ یہی جانتا تھا۔ اچھا، لیکن کسی موقع پر متی 11 باب کی 14ویں آیت میں مسیح یسوع نے یہ واضح کر دیا تھا کہ چاہو تو مانو، ایلیا جو آنے والا تھا وہ یہی ہے۔ اب یہ لوگوں کو کنفیوژن نظر آتا ہے یا کنٹراڈکشن نظر آتا ہے؟ نو، دیر از نو کنٹراڈکشن۔ بات یہ ہے کہ کیا یوحنا ہی ایلیا تھا یا یہی شخص اس کے مشن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے آیا ہوا تھا؟ یہ بات صرف خدا ہی جانتا تھا۔ اس لیے مسیح یسوع چونکہ خدا تھے، وہی بتا سکتے تھے۔ انہوں نے بڑا کلیئر کر دیا تھا کہ بھائی یہی ایلیا ہے، تو بات تو بڑی کلیئر ہوگی۔ اب چونکہ آپ نے اس کو یوحنا کے نام سے جانا اور یوحنا نے اس کو ایلیا کے نام سے پہچانا نہیں ہے، تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ گڑبڑ ہے۔ گڑبڑ کوئی نہیں ہے، کنٹراڈکشن بھی کوئی نہیں ہے۔ وہی جو مشن اس کو سونپا گیا تھا وہ اس مشن کو پورا کر رہا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس کو اپنے مشن کے بارے میں کوئی ابہام نہیں تھا کہ اس کو مشن کا نہیں، پر مشن کا پتہ تھا جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا، تو وہی کام کر رہا تھا۔ تو یہ آپ کی مسکنسیپشن ہے، اور بائبل مقدس چونکہ بہت عمیق قسم کی کتاب اور عمیق قسم کی سچائیاں بیان کرتی ہے، تو عام آدمی کے بعض کا سر سے گزر جاتی ہے۔ یہیں پہ ایک اور بات آپ کلیئر کرتے جائیں کہ اگر ہم مرکز کی انجیل اس کا نامہ باب اس کی پہلی آیت کو پڑھیں جی، تو اویس صاحب کا جو پوسٹ انہوں نے لگایا اس کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح نے جھوٹی گواہی دی تھی کہ ان کے مخاطبین کی زندگی میں ہی دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا، لیکن آپ اس چیز کی وضاحت کس طرح کریں گے؟ اگین میں کہوں گا کہ یہ سوال بھی انہوں نے غلط اٹھا لیا۔ آپ کو کم سے کم اتنا دیانتدار ہونا چاہیے کہ سوال جو وہاں پہ ہے وہ کہیں۔ وہاں پہ یہ نہیں لکھا، اچھا وہاں پہ لکھا ہے کہ اس نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو یہاں کھڑے ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں کہ جب تک خدا کی بادشاہی کو قدرت کے ساتھ آیا ہوا دیکھ نہ لیں، موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے۔ ایگزیکٹلی۔ اب خدا کی بادشاہی کو ہم دو طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ایک لوگوں کے ذہن میں 1000 سالہ بادشاہ ہے، اور 1000 سالہ بادشاہ کا بھی یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ 1000 دن ہی ہوں گے۔ ایگزیکٹلی۔ لانگ کنگڈم ہے، لمبا عرصہ، ہو سکتا ہے وہ ملینز آف ایئرس کا ہو۔ جی۔ اب لوگوں کے ذہن میں یہی ہے کہ وہ آخرت میں وہ 1000 سالہ بادشاہت ہوگی، لیکن مسیح یسوع نے کہا تھا کہ اگر میں خدا کی مدد سے بدروحوں کو نکالتا ہوں تو سمجھو کہ خدا کی بادشاہت تم تک آ پہنچی ہے۔ بالکل۔ واٹ از کنگڈم آف گاڈ؟ یہ مسیح یسوع جب آئے، بلکہ یوحنا اصطباغی نے اس سے پہلے یہ بات کہنا شروع کر دی تھی کہ خدا کی بادشاہت نزدیک آ گئی۔ مسیح یسوع نے بھی یہیں سے بات شروع کی تھی کہ کنگڈم آف گاڈ از ایٹ ہینڈ، کہ قریب آ گئی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ جس بادشاہی کی یسوع مسیح بات کر رہے تھے، یوحنا بات کر رہے تھے، وہ بالکل قریب تھی۔ واٹ واز دیٹ؟ دیٹ از چرچ۔ لوگ سمجھتے نہیں ہیں کہ کنگڈم آف گاڈ کیا۔ کنگڈم آف گاڈ کا مطلب ہے ایسے لوگوں کا مجمع یا ایسے لوگوں کی کانگریگیشن جو مسیح کو اپنا خدا مانتے ہوں، اپنا نجات دہندہ مانتے ہیں اور اپنا بادشاہ مانتے ہیں۔ وہ ان کا بادشاہ ہے، وہ اس کی رعایت، تو یہ کنگڈم آف گاڈ بن جاتی ہے۔ دیٹ از چرچ۔ سب سے پہلے یہ کنگڈم آف گاڈ کا کانسیپٹ جو دیا تھا نبوکد نظر بادشاہ کو، جو غیر قوم کا بادشاہ تھا، خدا نے اس کو ایک رویا دکھائی تھی، اور وہ بڑی دلچسپ رویا ہے۔ دو باتیں بڑی دلچسپ ہے اس کے بارے میں۔ نمبر 1 کہ یہ بادشاہ یہودی نہیں ہے کہ جو اس پس منظر سے واقف ہو، خدا کے پلان سے واقف ہو۔ اچانک ایک اجنبی آدمی ہے، لیکن خدا سب سے پہلے کنگڈم آف گاڈ یعنی چرچ اس دنیا میں ایگزسٹ کرے گا، اس کا کانسیپٹ اس کو دکھایا کہ دیکھو ایک پتھر ہے، وہ پہاڑ کی چوٹی سے بغیر انسان کے ہاتھ لگائے کاٹا گیا۔ اس کا مطلب دیٹ واز ڈیوائن پلان، انسانی کام یہ نہیں ہے۔ چرچ کو بنانا یہ خدائی منصوبہ ہے۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اچھا، وہ پتھر اوپر سے نیچے آتا ہے، اور وہ پھر وہ ایک مورت ہے اس سے ٹکرا جاتا ہے۔ وہ مورت کے آپ کو پتہ 3 اس میں چیزیں، سونا ہے، چاندی ہے، پیتل ہے، مٹی ہے۔ وہ 3 بڑی کنگڈمز تھی، بابل کی بادشاہت اور بیبلونین کنگڈم اور پھر رومن کنگڈم، اور ایک اور تھی شاید یہ اسکندر اعظم کی، ان کی کنگڈم۔
یہ تینوں تباہ ہوگی. لیکن یہ جو پتھر ہے یہ پوری دنیا میں آہستہ آہستہ پھیل جائے گا, بڑا ہوتا جائے گا. دیٹ واز کنگڈم آف گاڈ, کہ یہ جو چرچ بنے گا تو پوری دنیا میں پھیل جائے گا. یہ اتنا حصہ صرف اس کو بتایا تھا. آگے مسیح یسوع اس کی مزید وضاحت کرتے ہیں کہ کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہیں آ سکتے, چرچ کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. بعض اوقات لوگ مجھے کہتے ہیں انگلینڈ میں کرسچینٹی کا گراف گر گیا. ڈزنٹ میٹر, اگر گر گیا تو انگلینڈ میں گر گیا, لیکن دنیا کے کسی اور حصے میں بڑھ گیا, بڑھتا جا رہا ہے. چائنا میں کرسچینٹی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہے. انڈیا میں کرسچنس کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. کوریا میں بہت ہو گئی ہے. ساؤتھ افریقہ میں بہت ہو گئی ہے. تو ایک جگہ اگر کرسچینٹی کی تعداد کم ہوتی ہے دوسری جگہ بڑھ جاتی ہے. سعودی عرب میں اگر چرچ ختم ہوا تو دنیا کے دیگر حصوں میں چرچ بن گیا. تو ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے اور مسیح کی اس یقین دہانی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھنا ہے کہ کلیسیا پر عالم ارواح کے دروازے کبھی غالب نہیں آ سکتے. بیک ٹو یور کویسچن کہ یہاں لوگ کچھ کھڑے ہیں جب تک خدا کی بادشاہت کو دیکھ نہ لیں موت کا مزہ ہرگز نہ چکھیں گے. اس کا مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ چرچ بن جائے گا, وہی کنگڈم آف گاڈ ہے. تو اس کو کنگڈم آف گاڈ کو جو دیکھ لیں گے, اور یقیناً وہاں پر بہت سارے لوگ تھے جو چرچ کا, جنہوں نے چرچ کے جلال کو دیکھا, چرچ کی پریزنس کو دیکھا, اس کے ممبر بنے اور خدا کی شکر گزاری, اس کی عبادت کی, اور وہ اس کو دیکھ کے ہی مرے. زیادہ تر مسیح یسوع کی تعلیمات کے اندر جو کرسچن مشن ہے اس میں زیادہ تر جو تمثیلیں ہیں وہ خدا کی بادشاہت یعنی چرچ کے متعلق ہے. مثلاً ایک ہے کہ ایک بیج ہے جو ترکاریوں میں سب سے چھوٹا, رائی کا دانہ, لیکن جب وہ اگتا ہے بڑھتا ہے تناور درخت بنتا ہے اور پرندے آ کر اس پر ڈالیوں پر بسیرا کرتے ہیں. بے شک ایگزیکٹلی. چرچ ایک ایسی چیز ہے کہ جہاں پر لوگ یا پرندے یا پردیسی یا ضرورت مند یا ستائے ہوئے لوگ آ کے تو پناہ لیتے ہیں. یہ جو سیاسی پناہ دی جاتی ہے یہ بھی بائبل کا کانسیپٹ ہے. اگر جب یہ حکومتیں کرسچن نہیں رہیں لیکن وہ بائبل کے کانسیپٹ پہلے تو کرسچن تھے, ان کے اندر سرایت کر گئے ہوئے ہیں. تو یہ جو سیاسی پناہ لیتے ہیں نا لوگ, یہ اصل میں جا کر رائی کے درخت اس کی ڈالیوں پر جا کر بسیرا کر رہے ہیں. دیٹس ویری مچ بیبلیکل کانسیپٹ, اور یہی کنگڈم آف گاڈ ہے. تو اس کا جو سوال ہے بھائی کا, ان کا اویس اختر صاحب کا سوال ہی ان کی مسکنسیپشن ہے. وہ سمجھے ہیں کہ یہ 1000 سالہ بادشاہت کی طرف اشارہ ہے. نو, کنگڈم آف گاڈ از آلریڈی دیئر. ہم اگر بیٹھے ہیں تو کنگڈم آف گاڈ یہاں پہ ہے. پاکستان اگر اسلامی ملک ہے تو اس میں جہاں جہاں کلیسیاں ہیں اگرچہ وہ تھوڑی تعداد میں, کنگڈم آف گاڈ از آلریڈی دیئر. بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن یہاں اویس صاحب جو ہیں وہ ایک اور دعویٰ کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ یسوع مسیح کے مخاطبین کی زندگی جو ہے وہ اس میں یسوع مسیح کے واپس آنے کا دعویٰ جو ہے وہ جھوٹا نکلا ہے. اگر ہم استثناء اس کا 18واں باب اس کی 22ویں آیت کے مطابق پڑھیں تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مسیح بھی جھوٹا نبی ثابت کرتا ہے اس کی پرسنالٹی کو پورے طریقے سے. تو دیکھیں میں ناظرین کی آسانی کے لیے بتا دوں کہ استثناء میں 2 حوالے ہیں جی 18ویں باب میں نا. ایک حوالہ تو یہ ہے کہ مسیح آئے گا جی, اور دوسرا حوالہ یہ ہے کہ جھوٹا نبی بھی آئے گا. اور جھوٹے نبی کی جو نشانیاں بیان کی گئی ہیں وہ یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہے گا اس کے کہے کے مطابق پورا نہیں ہوگا, یعنی اس کی پیش گوئی غلط ثابت ہوگی, تو سمجھ لینا کہ وہ جھوٹا آدمی ہے اور واجب القتل ہے. ٹھیک. اب اویس صاحب نے یہاں پر یہی ثابت کرنے کی کوشش کی, یا وہ ادھر ہی نکل گئے ہیں کہ یہ پیش گوئی چونکہ غلط ثابت ہوئی لہٰذا وہ جھوٹا نبی ہے. میں نے آپ کے پہلے دوسرے سوال کے جواب میں آپ کو بتا دیا کہ یہ پیش گوئی 110% درست ثابت ہوئی ہے. آپ اس کو سمجھے نہیں ہیں. جب آپ سوال ہی نہیں سمجھے, آپ ٹیکسٹ کو ہی نہیں سمجھے, آپ اس کے کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھے, تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ غلط ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اویس اختر صاحب کا مسئلہ نہیں ہے. یہودی جو کہ بہت چلاک اور بہت پڑھے لکھے لوگ تھے, ان میں سے بھی بہت سارے لوگوں کو یہ غلطی لگی تھی. وہ بھی مسیح کو یہی سمجھے کہ یہ جھوٹا نبی ہے. تو وہ جو پلے سے پیسے خرچ کر کے جھوٹی گواہیاں دے رہے تھے یا دلوا رہے تھے کہ اس کو سلیب دیا جائے, اس کی وجہ بھی یہ تھی کہ وہ کنونس نہیں ہوئے تھے کہ یہ مسیح ہے. اگر وہ کنونس ہو جاتے کہ یہ مسیح ہے تو وہ ان کے خلاف یہ جرأت نہ کرتے کہ جھوٹی گواہی دیتے یا مطالبہ کرتے کہ اس کو سلیب دیا جائے. البتہ بہت سارے لوگ ایسے تھے
بلکہ میں تو کہوں گا کہ بعد میں اکثریت ان کی ہو گئی تھی جنہوں نے مسیح یسوع کو درست طریقے سے پہچانا، اس کو اپنا خداوند اور خدا مانا اور کلیسیا کے اندر شامل ہوئے۔ صحیح، ان میں سے ایک ساؤل کی بھی مثال ملتی ہے جو بعد میں پولوس ہو گیا۔ جی، شروع میں اور میں اس پہ ایک بات یہ بھی کہوں گی کہ شاید یہ بھی خدا کا منصوبہ تھا کہ وہ کنونس نہیں ہو سکے، ورنہ پھر وہ الہی منصوبہ جو تھا وہ پورا نہیں ہوتا۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن ان کی تعداد بھی ٹھیک ہے مخصوص تھی، لیکن ابھی دیکھیں یہودیوں کی تعداد جو ہے بہت تھوڑی، آٹے میں نمک کے برابر رہ گئی۔ وجہ کیا ہے کہ اکثریت ان کی مسیح کو پہچان کے چرچ کے اندر شامل ہو چکی ہے۔ ٹھیک ہے، اگر بھائی صاحب ہم مرکز کی انجیل اس کا 14واں باب اور اس کی 62ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں اس کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ مسیح کا یہ بیان بھی غلط تھا کہ سردار کاہن مسیح کی آمد ثانی کو دیکھے گا۔ جب یسوع مسیح کو صحن میں لے کر گئے اور اس پر سب الزام لگا رہے تھے تو وہاں یسوع مسیح نے کہا کہ ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف اور بادلوں پر آتے دیکھو گے، جس پر سردار کاہن نے اپنے کپڑے بھی پھاڑ دیے تھے کہ اب ہمیں کسی اور گواہی کی حاجت نہیں۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ بھی غلط ثابت ہوا ہے۔ یہ بھی غلط نہیں ثابت ہوا جب یسوع مسیح نے یہ کہا کہ اب کے بعد تم ابن آدم کو خدا کی داہنی طرف بیٹھا اور بادلوں پہ آتا دیکھے گے۔ بالکل، یہ خدائی دعویٰ تھا۔ میں بلکہ پڑھتا ہوں کہ مسیح یسوع نے کوٹ کیا اس کو دانیل نبی کی کتاب سے، دانیل کی کتاب اور اس کا 7واں باب اس کی 13ویں آیت سے آپ کے سامنے پڑھتا ہوں۔ میں نے رات کو رویا میں دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک شخص آدم زاد کی مانند آسمان کے بادلوں کے ساتھ آیا اور قدیم الایام تک پہنچا۔ وہ اسے اس کے حضور لائے اور سلطنت اور حشمت اور مملکت اسے دی گئی تاکہ سب لوگ اور امتیں اور اہل لغت اس کی خدمت گزاری کریں۔ اس کی سلطنت ابدی سلطنت ہے جو جاتی نہ رہے گی اور اس کی مملکت لازوال ہوگی۔ تو یہ ریفرنس یہودیوں کو پتہ تھا، سردار کاہن کو تو بہت پکا ہی پتہ تھا۔ تو جب یسوع مسیح نے یہ بات کہی تو وہ سمجھ گیا کہ یہ کوٹ کر رہا ہے دانیل کی کتاب کے مذکورہ حوالے کو۔ تو اس حوالے کو کوٹ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو اس حوالے کو اپنے آپ پہ چسپاں کر رہا ہے اور خدائی دعویٰ کر رہا ہے۔ آپ درست کہہ رہی ہیں۔ تو اب وہ ان کی آنکھوں کو ابھی اتنا نہیں کھلا ہوا ہم دیکھتے کہ وہ مسیح کو پہچان سکے۔ اس نے سمجھا کہ ہے یہ انسان اور خدائی دعویٰ کر رہا ہے، اور اس لیے اس نے کہا کہ اس کی دانست میں یہ بلاسفیمی تھی۔ تو اس نے اپنے مقدس لباس کو پھاڑ لیا، تو وہ طیش میں آ گیا، اتنا طیش میں آ گیا کہ اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ پھر اس نے ایک اور سٹیٹمنٹ دے دی کہ اب ہمیں گواہوں کی حاجت نہیں رہی، میں خود چشمدید گواہ ہوں، میرے سامنے سے بلاسفیمی کر دی، اس نے خدائی دعویٰ کر دیا۔ بالکل۔ تو یہ کہہ دینا کہ یہ والا حوالہ بھی، یہ پیش گوئی بھی پوری نہیں ہوئی، یہ پوری ہوئی۔ ہاں، پوری ہونے کا کیا مطلب ہے کہ مسیح جب یہ کہہ رہے تھے ضروری نہیں ہے کہ وہ سردار کاہن ہی مسیح یسوع کی آمد ثانی کو وٹنس کرے گا، لیکن کوئی نہ کوئی اور سردار کاہن، کئی اور یہودی وہاں پر موجود ہوں گے جو اس وقت ہوں گے اور وہ اس کو وٹنس کریں گے۔ بہرحال مسیح جو بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ ایسا لازمی ہوگا، اور تو یہ دعویٰ بھی غلط نہیں ہے، اور سردار کاہن اس کو درست سمجھا تھا، اور مسیح یسوع نے بھی اپنا جو دعویٰ کیا وہ بالکل ٹھیک دعویٰ کیا۔ صحیح۔ یہاں پر ایک اور سوال ہے کہ مسیحی حضرات جو ہے اس بات کا ثبوت دیں کہ کیا ایلیا اس دنیا میں تشریف لا چکا ہے، اور اگر ہاں تو عہد نامہ جدید میں اس کا ذکر کیوں نہیں ملتا؟ مطلب وہ یوحنا کو ایلیا تسلیم نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ شاید کوئی اور آئے گا اور اس کا عہد نامہ جدید میں جو ہے وہ ہونا لازمی ہے، اس کا نام کلیئر لکھا ہوا ہو۔ نام تو کلیئر لکھا ہوا ہے۔ دیکھیں، جب خدا زبان مبارک سے یہ کلیریفیکیشن دے دے کہ چاہو تو مانو ایلیا جو آنے والا تھا، یہی ہے متی 11ویں باب کی 14ویں آیت، تو پھر آپ کو اور کیا چاہیے؟ یہ سامری عورت کا بیان نہیں ہے، نہ کسی اور کا بیان ہے، یہ الفاظ مسیح یسوع کی زبان مبارک سے نکلے، تو ہم تو اس کو پتھر پر لکیر مانتے ہیں کہ انہوں نے درست کہہ دیا۔ ہاں، شاید ان کو جو غلط فہمی ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ یوحنا کو نہیں پتہ تھا، تو یہ ٹھیک ہے، یوحنا کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میرے بارے میں پیش گوئی ہے کہ ایلیا جو آنے والا ہے، لیکن اس کو یہ پتہ تھا کہ اس کو مشن کیا سونپا گیا۔ دیکھیں، خدا کا جو اوور آل پلان ہے
اس کو آسمان سے پوری زمین پوری کائنات نظر آ رہی ہے، ہمیں پوری زمین اور پوری کائنات نظر نہیں آ رہی. ہماری نظر کی وسعت، ہماری بصیرت بڑی لمیٹڈ ہے، لیکن خدا کو تو پتہ ہے، اس لیے خدا نے کہہ دیا تھا کہ ایلیا یہی ہے. صحیح. تو بات تو ختم ہوگی. ٹھیک. وہ ایک اور چیز کا دعویٰ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اولڈ ٹیسٹمنٹ میں یوحنا اصطباغی اور مسیح کی تو کوئی پیشن گوئی ہی نہیں ہے. ملاکی 3:1 میں کہ ایک رسول آئے گا اور وہ آ کر راہ تیار کرے گا، راہ تیار کرے گا. بلکہ یسایہ میں بھی ہے کہ 40:3 کے اندر لکھا ہے کہ مسیح یسوع کے آگے وہ میں اپنا پیغمبر تیرے آگے بھیجتا ہوں گا اور وہ تیری راہ تیار کرے گا. بہت کلیئر ہے. اور مسیح کے بارے میں یسایہ 53 پورا کا پورا مسیح یسوع کی ذات کے بارے میں. زبور 22 میں 16 پیش گوئیاں ہیں جو مسیح یسوع کی کروسیفکشن پر آ کر پوری ہوتی ہیں. اور کمپلیٹ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر کم از کم 300، ویسے بعض لوگ تو 450 تک پہنچ گئے ہیں، میں کہتا ہوں کم از کم 300 پیش گوئیاں ایسی ہیں جو مسیح یسوع کی ذات پر آ کے مکمل طور پر منطبق ہوتی. تو یہ کہنا کہ یوحنا اصطباغی کے بارے میں یا مسیح کے بارے میں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کچھ لکھا نہیں ہے، لکھا ہوا ہے. آپ کو تو کمپلیٹ بائبل پڑھنی چاہیے اور ود ان دا لائنز بھی پڑھنا چاہیے، تو پھر آپ کو کہانی سمجھ آئے گی. دراصل لوگ اتنی محنت کرتے نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں ہم کیوں خدا کے پورے منصوبے کو سمجھنے کی کوشش کریں. اور جب تک آپ خدا کے منصوبے کو مکمل طور پر سمجھتے نہیں ہیں، آپ اپنے آپ کو اس کے اندر فٹ نہیں کر سکتے. اور جب تک آپ اپنے آپ کو خدا کے منصوبے کے اندر فٹ نہیں کرتے، آپ اس منصوبے سے، آپ اس کی بادشاہی سے باہر ہیں. تو اس لیے اگر آپ خدا کی بادشاہی کے اندر آنا چاہتے ہیں، مسیح کو اپنا بادشاہ، اپنا نجات دہندہ تسلیم کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو اس منصوبے کے اندر اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا پڑے گا اور اس کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے. میرا سوال یہ ہے، یا تو ملاکی نبی کا صحیفہ جھوٹا ہے، یا پھر مرکز کی انجیل جھوٹی ہے، یا پھر ایلیا کا لفظ تحریف کا ثبوت. تو آپ اس پر کیا کہیں گے؟ یہ جہاں پر آ کے تان توڑی گئی ہے نا، موصوف کو چونکہ شروع میں غلطی لگ گئی تو پھر ساری چیزیں ان کو غلط ہی نظر آ رہی تھی. ٹھیک ہے. ایک دفعہ جب آپ نشانے سے چوک جاتے ہیں تو پھر آپ گمراہ ہی ہوتے ہیں، پھر آپ راہ راست پر بڑی مشکل سے آتے ہیں. میں اس پہ ایک لطیفہ مجھے یاد ہے کہ ایک ٹرین میں 2 سردار سفر کر رہے تھے. تو ایک سردار کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، انہوں نے ٹرین کا کھڑکی کا شیشہ بند کر دیا. دوسرے سردار صاحب ہٹے کٹے تھے، ان کو گرمی لگی تو انہوں نے شیشہ کھول دیا. ہر 5 منٹ کے بعد ایک سردار صاحب شیشہ کھول دیتے تھے، دوسرے بند کر دیتے تھے. ان کی لڑائی ہوگی تو مکے چل گئے، فلائنگ ککیں چل گئیں. کسی نے زنجیر کھینچی، پولیس آ گئی. انہوں نے پوچھا کیا مسئلہ؟ انہوں نے کہا جی مجھے گرمی لگ رہی ہے تو اس لیے میں نے شیشہ کھول دیا تھا. دوسرے سردار صاحب نے بولا جی میری طبیعت خراب ہے، میں نے شیشہ بند کر دیا تھا. تو پولیس والے نے کھڑکی کو غور سے دیکھا، ہاتھ سے چیک ویک کیا تو اس نے کہا اس کھڑکی میں تو شیشہ ہے ہی نہیں ہے. تو یہ بھی یہی سلسلہ ہے کہ آپ کے سارے سوالات، سارے اعتراضات ایسے ہی ہیں کہ دراصل وہ اعتراضات ہیں ہی نہیں ہیں. دیٹ از یور اون مسکنسیپشن. آپ کے دماغ کے اندر کوئی پریشانی، کوئی خلش ہے تو یا اس کو وہم کہہ لیں آپ. لیکن بائبل کے اندر ایسی خامیاں نہیں ہیں جو آپ کو نظر آ رہی ہیں. تو اس طریقے سے بہت سارے لوگ اسی طرح کے سوالات، بلکہ ابھی تو ہمیں 4-5 سال ہو گئے حتمی سچائی کا پروگرام شروع کیے ہوئے. اینڈ پہ جو میں تان توڑتا ہوں وہ یہی ہوتی ہے کہ آپ حتمی سچائی کو سمجھنے کی کوشش کریں. حتمی سچائی یہ ہے کہ خدا نے کلام کے اندر، بائبل مقدس کے اندر جو سچائیاں بیان کی ان میں کوئی خامی یا غلطی نہیں ہو سکتی. یہ خدا کا کلام ہے. اور اگر آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے تو پھر آپ خدا کو، مسیح یسوع کو پہچان سکتے ہیں اور پہچان کے اس کو اپنا نجات دہندہ مان سکتے ہیں، تسلیم کر سکتے ہیں، خدا مان سکتے ہیں، بادشاہ مان سکتے ہیں. تو ہمیشہ کی زندگی آپ کی ہوگی. اچھا چلیے، یہ سارے تو پائی صاحب جی ان کے سوال ہو گئے، لیکن یہاں پر میرا خود کا بھی ایک سوال ہے کہ آپ کی باتیں سننے کے بعد مجھے اس بات کا اندازہ ہو گیا کہ یہ جو اختر صاحب جو بات کرتے ہیں کہ ملاکی نبی میں اور یہاں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں کہیں پہ بھی یوحنا اور مسیح کا ذکر نہیں ملتا. تو میں تو کوئی اسکالر نہیں ہوں،
لیکن آپ مجھے یہ بات جو انہوں نے کی ہے نا، یہ مجھے ستائی سی معلوم ہوئی ہے، تو آپ مجھے اس بات کی کلیریفیکیشن دے کہ کیا یہ ایسے ہی اٹھ کر مطلب سوال بنا دیتے ہیں یا کوئی بیچ میں ریزن ہے؟ شکریہ. دیکھیں بہت سارے کرسچن مجھے یہ سوال پوچھتے ہیں جو آپ نے بات کی ہے کہ مسلمانوں کو سب پتہ ہوتا ہے پھر بھی یہ تو وہ جان بوجھ کر کرتے ہیں. نہیں، ایک بات آپ سمجھنے کی کوشش کریں، جان بوجھ کر نہیں کرتے. دیکھو ابلیس جو اس جہان کا خدا ہے، اس نے بے شمار لوگوں کی آنکھوں کو اندھا کر دیا تاکہ وہ مسیح کو پہچان نہ سکے. ساؤل جو کہ ایک پڑھا لکھا انسان تھا، بڑی یونیورسٹی کا تعلیم یافتہ تھا، لیکن جب تک وہ ساؤل تھا اس کی بصیرت ٹھیک نہیں تھی. آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ بلائنڈ ہو گیا تھا اور اس کی آنکھوں سے جب چھلکے گرے تو پھر اس کو صحیح نظر آنا شروع ہوا. پھر اس نے مسیح کے جلال کی روشنی کو کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھا، پہچانا اور پھر اپنی زندگی اس کے لیے مختص کر دی تھی. بالکل. اس لیے جو آپ نے سرمے والی بات کی ہے، یہ بات کسی حد تک بلکہ بہت حد تک یہ درست ہے کہ ہمیں اس جہان کے لوگوں کو ان کی بینائی کو واپس لانا ہے اور ان کی آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے. اب سرما ڈالنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعی ہم کسی فیکٹری میں جا کے ڈبے سرمے کے اٹھا کے لے آئیں. نہیں، ہم نے یہ دلیل سے ہی ان کی آنکھوں میں سرما ڈالنا ہے تاکہ واقعہ ان کی بصیرت واپس آئے، وہ کھلی آنکھوں کے ساتھ نہ صرف اس دنیا کو دیکھیں بلکہ مسیح یسوع کو پہچانے اور نجات کے وارث ہو سکے. تو میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ ویل مچھلی کو پیلا رنگ نظر نہیں آتا. اسی طریقے سے جو کلر بلائنڈ لوگ ہیں انسان، ان کو بھی بعض کلر نظر نہیں آتے. تو یہ بات بالکل درست ہے کہ بہت سارے غیر مذاہب کے لوگوں کو مسیح یسوع اور کلام کی باتیں نظر نہیں آتی یا سمجھ نہیں آتی. ہمیں سرمے کا بھی اہتمام کرنا ہے اور ان کی آنکھوں کے چھلکے گرانے کے لیے بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی بینائی واپس آ سکے اور وہ اس جہان کے وہ بادشاہ کو، مسیح یسوع کو، اس کائنات کے بادشاہ کو پہچان سکیں اور ہمیشہ کی زندگی پا سکیں. صحیح. پروگرام کے اس ساری گفتگو سے جو مجھے حتمی سچائی سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ جب آپ کلام الہی کی سچائیوں کو باریک بینی کے ساتھ سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ نشانے سے چوک جاتے ہیں. تو پھر آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ غلط نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اگر آپ غلط نمبر کی اینک ڈال لیں گے تو آپ کو وہ جو ساری چیزیں ٹھیک ہیں وہ درست نظر نہیں آئیں گی بلکہ دھندلی نظر آئیں گی. اگر آپ نے چشمہ غلط نمبر کا پہن لیا تو آپ اپنی اولاد کو بھی صحیح نہیں پہچان سکتے، وہ بھی دھندلے نظر آئیں گے. جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے. اسی لیے میرا مشورہ یہ ہے ان کے لیے، مطلب اختر اویس صاحب جو ہیں ان کے لیے، کہ وہ اپنی آنکھوں میں جیسے لکھا ہوا ہے کہ کتاب مکاشفہ کے مطابق اپنی آنکھوں میں جو ہے سرمے ڈالیں تاکہ ان کی بصیرت جو ہے وہ ٹھیک ہو سکے. تو پھر ان کو سب کچھ کلیئر نظر آئے گا اور وہ پھر اس طرح کے کویشچن جو کہ بالکل بے معنی ہیں وہ نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. تو آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے کہ آپ ہمارے پروگرام میں آئے، اپنا قیمتی وقت دیا، اتنی کلیریفیکیشن سے ساری چیزیں آپ نے ہمیں بتائیں، باحوالہ چیزیں ہمیں نکال کر دکھائیں کہ یہ اسی طرح سے لکھا ہوا ہے. اور کچھ چیزیں جو میرے بھی سوال تھے وہ بھی کلیئر ہو گئے. اینڈ تھینک یو سو مچ ونس اگین. ناظرین، وہی بات جو میں ہمیشہ آپ سے کہتی ہوں کہ سچ کو سنیں، سچ کو کھوجیں، سچ کو سننے کی برداشت پیدا کریں تاکہ آپ کو ساری چیزیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے نظر آئیں. پروگرام حتمی سچائی میں آج تک اتنا ہی تھا. پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اگر آپ کی کوئی کوئری، کوئی کویشچن ہو، کوئی سوال ہو تو اسکرین پر دیے گئے نمبرز پر آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ابھی کے لیے پاسٹر جی اور میں آپ سے الوداع چاہتے ہیں. خداوند آپ کے ساتھ ہو اور آپ کو برکت دے. آمین.